السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف حدیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ حدیث ہیں ان سے کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 2054، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پر سوتے ہوئے اشمد سرما استعمال کرنا لازمی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ بینائی میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ بال اگاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2055، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلام کلام سے پہلے ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کسی کو کھانے کی دعوت نہ دو یہاں تک کہ سلام کر لو۔ ایک اور حدیث ہے 2056، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بدر کے موقع پہ نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں تبسم فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبسم کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس سے حضرت جبریل گزرے اس حال میں کہ آپ کے ایک پر غبار کا اثر تھا۔ وہ قوم کی تلاش میں لوٹ رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کے مسکرائے تو میں بھی ان کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 2057، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ بھی شہید ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2058، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم پیلو چن رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کالی کالی چنو وہ زیادہ میٹھی ہوتی ہیں۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، کوئی نبی علیہ السلام ایسا نہیں جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2059، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھایا گیا کہ میں جنت میں داخل ہوا ہوں۔ میں رمیسہ حضرت ابو طلحہ کی بیوی کے گھر تھا۔ میں نے اپنے آگے پاؤں کی آہٹ سنی اور میں نے ایک محل دیکھا جو بہت زیادہ سفید تھا۔ اس کے صحن میں ایک لونڈی تھی۔ میں نے کہا، یہ محل کس کا ہے؟ اس نے عرض کی، عمر بن خطاب کا ہے۔ میں نے داخل ہونے کا ارادہ کیا تاکہ اس کو دیکھوں، پھر مجھے، اے عمر، تیری غیرت یاد آ گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یا رسول اللہ، کیا میں آپ پر غیرت کروں؟ ایک اور حدیث ہے 2060، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھوکے کی بیع سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث ہے 2061، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ان ایڑیوں کے لیے جو وضو میں خشک رہ جاتی ہیں جہنم سے ہلاکت ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2062، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، یہ عذاب کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بہرحال ان دونوں میں سے ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور جہاں تک تعلق ہے دوسرے کا تو وہ لوگوں کی غیبت کرتا تھا۔ اور حدیث ہے 2060، حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت سے کھاتا ہے اور کافر 700 آنتوں میں کھاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2067، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنا نسب بدلا یا غلام نے اپنا آقا بدلا، اس نے بے رغبتی کے لیے ان پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جس نے اپنے والدین کو یا اپنی والدہ کو گالی دی، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ جس نے ذبح کے وقت اللہ کا علاوہ کسی اور کا نام لیا، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ جس نے مکہ شریف کی حدود میں کسی چیز کو حلال سمجھا، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور فرمایا، جس نے
وہ حدیث بیان کی جو میں نے نہیں فرمائی، اس پہ بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2068، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مدینے کے کتوں کو مار دیا جائے۔ حضرت ابن مختوم تشریف لائے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گھر دور ہے، میرے پاس کتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن رخصت دی انہیں کتا رکھنے کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس کو مارنے کا۔ اور حدیث 2069، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ام المکتوم تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نابینا آدمی ہوں، میرا گھر دور ہے۔ انہوں نے نماز کے متعلق سوال کیا کہ انہیں رخصت دی جائے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو اذان سنتا ہے؟ عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو اذان سنتا ہے تو مسجد میں آ اگرچہ گھٹنے ٹیک کر، اگرچہ پیٹ کے بل آنا ہی کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2071، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے اپنے دونوں پاؤں اللہ کی راہ میں غبار آلود کیے، دن کے کسی بھی گھڑی میں ان دونوں پاؤں پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ ایک اور حدیث ہے 2072، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ایک لونڈی ہے، میں اسے عزل کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے آنے کا اللہ نے لکھ دیا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ کچھ دن بعد وہ آدمی آیا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لونڈی حاملہ ہو گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ ایک اور حدیث ہے 2073، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک عورت نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اور میرے شوہر کے لیے دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تیرے اور تیرے شوہر پہ اپنی رحمت بھیجے۔ ایک اور حدیث ہے 2074، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پہ رہے گا، یہاں تک کہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آ جائیں گے۔ ان کا امام ان کو کہے گا، آگے بڑھیے۔ وہ فرمائیں گے، آپ زیادہ حقدار ہیں، تم میں سے بعض کے امیر ہیں۔ یہ ایک ایسا امر ہے جس کے ساتھ اللہ نے اس امت کو اعزاز بخشا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2075، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے باپ نے مجھے آٹے اور چربی کا سوپ بنانے کا حکم دیا، وہ بنایا گیا تو پھر حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تھے۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے ساتھ کیا ہے اے جابر؟ کیا گوشت ہے؟ میں نے عرض کی، نہیں، میں اپنے باپ کے پاس آیا۔ میں نے باپ سے کہا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ انہوں نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کچھ سنا ہے جو کسی چیز کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے جابر، تیرے ساتھ کیا ہے؟ کیا گوشت ہے؟ میرے باپ نے کہا، ہو سکتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گوشت کھانے کو جی چاہتا ہو۔ انہوں نے بکری ذبح کرنے کا حکم دیا، بس بکری ذبح کی گئی۔ پھر حکم دیا اس کو بھوننے کا، پھر مجھے حکم دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے بتایا، گوشت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہ انصار کو ہماری طرف سے جزائے خیر دے، خصوصاً عبداللہ بن عمر بن حرام اور سعد بن عبادہ کو۔ ایک اور حدیث ہے 2077، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھ پہ یہ خبر پہنچی کہ افضل جہاد ہے جس نے اپنی گھوڑوں کی کونچیں کاٹ دیں اور اسے خون بہا دیا گیا۔
ایک اور حدیث ہے 2078 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خندق کے دن فرمایا صحابہ کرام کو دشمن کی خبر لینے کے لیے ابھارا، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو پیش کیا، پھر آپ نے لوگوں کو ابھارا، پھر حضرت زبیر نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا خاص دوست ہوتا ہے، میرا خاص دوست زبیر ہے۔ ایک اور حدیث ہے 2079 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام صائب یا ام مصعب کے پاس آئے، وہ کانپ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا ام صائب کیا ہوا ہے؟ آپ نے عرض کی بخار ہے، اللہ اس میں برکت نہ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار کو گالی نہ دے، بے شک بخار ابن آدم کی گناہ اس طرح ختم کر دیتا ہے جس طرح لوہار کی بھٹی لوہے سے میل کچیل نکال دیتی ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 2080 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے، اچانک ایک آدمی سونے کا انڈا لے کر آیا جو اس کو کسی جنگ سے ملا تھا۔ اس کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں طرف کھڑا ہو گیا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے یہ صدقہ قبول کیجیے، اللہ کی قسم میں اس مال کے علاوہ کسی اور چیز کا مالک نہیں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا، پھر وہ دائیں جانب سے آ گیا، پھر اس نے یہی بات کہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اعراض فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کی طرف سے آیا، اس نے پہلی والی بات کہی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غصے کی حالت میں فرمایا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی مال لے کے آتا ہے یا اس جیسا کوئی اور وہ کہتا ہے وہ اس کے علاوہ کا مالک نہیں، وہ صدقہ بھی کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ بیٹھ جائے گا، لوگوں سے مانگتا پھرے گا، صدقہ مالدار پہ ہے، اپنے مال ہم سے لے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ اور حدیث ہے 2081 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ نیکی جو تم کسی مالدار یا غریب سے کرتے ہو وہ قیامت کے دن اس کے لیے صدقہ ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 2082 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو استخارہ سکھاتے تھے جس طرح کی نماز، پھر باقی حدیث ذکر کی۔ ایک اور حدیث ہے 2083 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں گائے شراب پہ ٹوٹ پڑی، اس نے اس سے پیا، اس پہ خوف ہوا، سو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کے متعلق پوچھنے کے لیے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ، اس کا گوشت کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک اور حدیث ہے 2084 حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ رکھنے کا ارادہ کرے وہ سحری کر لے اگرچہ تھوڑی ہی چیز کیوں نہ ہو۔ ایک اور حدیث ہے 2085 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، میں سو گیا تھا، پھر میں جاگا، پھر سو گیا، پھر اٹھا تو صحابہ کرام میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اس نے اعلان کیا نماز نماز، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے نکلے اس حالت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، ہم کو نماز پڑھائی، پھر فرمایا اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں پسند کرتا یہ نماز پڑھنا اس وقت میں۔ راوی حدیث حضرت فرماتے ہیں میرا خیال ہے یہ اس سے مراد نماز عشاء ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلی میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔